السلام علیکم۔ بال جبرائیل کی تفہیم کے سلسلے کی غزل نمبر 9 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو۔ میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کی میں یعنی شراب پلا کر من و تو مراد میں اور تو کا فرق اور امتیاز مٹا دیا۔ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے جو کہ بڑی اور بلند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ محبوب نے مجھ پر ایک نگاہ کرم ڈال کر میرے وجود کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس سے من و تو یعنی میں اور تو کے امتیازات جو ہے وہ خود بخود مٹ گئے۔ نہ میں، نہ شیر، نہ ساقی، نہ شور چنگ و رباب، سکوت کو ہے لبے جو ہے لالا خود رو۔ اب مجھے میں مراد شراب، شیر ساقی، چنگ مراد باجا، رباب مراد ایک ساز، سرنگی کا نغمہ، غرض کسی ایسی نشاط آمیز چیز سے جس کا دل حقیقی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پہاڑ کی خاموشی، سکوت کوہ اور لب جوئے مراد ندی کا کنارہ، لالہ خود رو یعنی مراد خود بخود اگا ہوا لالے کا پھول جو جنگل میں خود بخود ہی اگ آتا ہے، سے راحت قلب نصیب ہوتی ہے۔ ان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ ساقی کی توجہ سے اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں دنیا کے کھیل تماشے میری نظر میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ قدرتی مناظر سے ان میں محبوب حقیقی کا جلوہ نظر آتا ہے، روحانی کیف و لذت و سرور حاصل ہوتا ہے مجھے۔ گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ، گدائے میں کدا کی شان بے نیازی دیکھ، پہنچ کے چشمہ ہی وہاں پہ توڑتا ہے سبو۔ گدائے میں کدا مراد میں خانے کا درویش، اس کی شان بے نیازی ملاحظہ ہو کہ وہ چشمہ ہی وہاں یعنی آب حیات کے چشمے پر پہنچ کر اپنا سبو مراد مٹکا یا پیالہ ہی توڑ دیتا ہے۔ چشمہ ہی وہاں سے مراد آب حیات کا افسانوی چشمہ ہے جس کا پانی پی کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یعنی جو شخص ساقی کے ہاتھ سے عشق کی شراب پی کر زندہ جاوید ہو جائے اسے آب حیات پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ انسان کے سفر ارتقاء میں عالم دنیا کا جو مرحلہ ہے وہ روح اور جسم کے ایک ساتھ اکٹھا ہونے کا ہے۔ اس عالم دنیا میں انسان ایک طرف مادی اسباب جن میں خوراک شامل ہے سے اپنے بدن کو نشو و نما دیتا ہے، تو دوسری طرف اپنے اچھے اور نیک اعمال سے اپنی روح کو بھی نشو و نما دیتا ہے، اور اس عالم کا اصل مقصد ہی روح کو نشو و نما یافتہ بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ ارتقاء کے اگلے مرحلے کی خوشگواریوں سے لطف اندوز ہو سکے، کیونکہ ایک نشو و نما یافتہ روح ہی جنت میں جا سکے گی، اور اگر وہ ہمیشہ رہنے والے مرحلے میں کامیابی سے قدم رکھنے کے قابل بن جائے تو پھر اس مادی دنیا میں آب حیات پی کر ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس تمام عالم نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ اس لیے گدائے میں کدا، جس کا نفس حقیقت سے سرشار ہو چکا ہے، اس کے نزدیک اس عالم میں ہمیشہ رہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ اپنا سبو منزل پر پہنچ کر بھی توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی منزل یہ نہیں۔ میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں، میرا سبوچا غنیمت ہے اس زمانے میں، کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ میرا سبوچا مراد چھوٹا پیالہ آج کل کے زمانے میں غنیمت ہے، کیونکہ خانقاہوں میں صوفیوں کے پیالے خالی ہیں، یعنی ان کے کسی ظرف میں عشق حق کی شراب کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ میں نو نیاز ہوں مجھ سے حجاب ہی اولا، کہ دل سے بڑھ کر ہے میری نگاہ بے قابو۔ کہتے ہیں کہ میں نو نیاز ہوں، مراد میں نیا ناز برداروں میں شامل ہوا ہوں، مجھ سے حجاب ہی اولا، مراد کے محبوب میرے سامنے نہ آئے اور حجاب میں یعنی پردے میں ہی رہے، اس لیے کہ دل سے بھی بڑھ کے میری نگاہ بے اختیار ہے اور اسے قابو میں نہیں رکھا جا سکتا۔
اگرچہ بحر کی موجوں میں ہے مقام اس کا، اگرچہ بحر کی موجوں میں ہے مقام اس کا، صفائے پاکی طینت سے ہے گوہر کا وضو۔ موتی اگرچہ بحر یعنی سمندر کی لہروں کے اندر رہتا ہے، وہ لہروں کے اندر رہتے ہوئے بھی لہروں سے بے تعلق ہوتا ہے، اور اپنی صفائے مراد صاف پاکی طینت مراد فطرت کی پاکیزگی، صفائی سے وضو کرتا ہے۔ فطرت پاکیزہ ہونے کے سبب برابر پاکیزہ رہتا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت نیک اور پاکیزہ ہوتی ہے وہ برے آدمیوں کی صحبت اور ناخوشگوار فضا میں بھی رہ کر نیک و پاک ہی رہتے ہیں۔ جمیل تر ہیں گلو لالا فیض سے اس کے، جمیل تر ہیں گلو لالا فیض سے اس کے، نگاہ شاعر رنگی نوا میں ہے جادو۔ پر اثر اور پرسوز اور رنگین اور دلکش شعر کہنے والے شاعر کی نگاہ میں ایسا جادو ہے کہ گلاب اور لالے کے پھول اس کے فیض سے اور زیادہ شاداب اور خوش رنگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری سلسلہ بال جبریل کی غزل نمبر 9۔ ہم اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔